باقی پولیٹیشنز کو تو پالیٹکس سے پہلے کوئی کسی کو نہیں جانتا تھا. میں تو سب پاکستان میں اس وقت بڑا نام تھا, کامیاب انسان تھا, ضرورت نہیں تھی پالیٹکس کی, اللہ نے دیا تھا سب کچھ میری ضروریات کے مطابق. وہ سٹرگل چلی ہماری 15 سال. 2 الیکشن بیچ میں آئے. پہلے الیکشن میں 1 سیٹ بھی نہیں, دوسرے الیکشن میں 1 سیٹ. یہ 15 سال ایک بڑی مشکل سٹرگل تھی جس میں میرے ساتھ کئی لوگ آئے, کئی چلے گئے, کئی ہار مان گئے, کئی جی ہمارا گھر میں مذاق اڑتا ہے, ہم اور دیر نہیں رہ سکتے. اور خاص طور پہ جب دوسرا الیکشن آ رہے 2002 میں تو چند لوگ رہ گئے. میں اپنے نوجوانوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ کیوں میں نے کبھی ہار نہیں مانی. 2 وجہ تھی. ایک یہ کہ میں نے کرکٹ کی گراؤنڈوں میں ایک چیز سیکھی تھی, جو ہار نہیں مانتا اور آخری گیند تک لڑتا ہے اس کو ہار بھی ہرا نہیں سکتے. یہ بھی میں نے سیکھا تھا کہ جب بھی دنیا میں کوئی کام کروں, کیونکہ میں تب تک 2 کام کر چکا تھا, کرکٹ میں کامیاب ہو چکا تھا اور پھر شوکت خانم ہاسپٹل بنا چکا تھا. تو کامیاب انسان تب ہوتا ہے جب وہ جو کام کرنے کے لیے نکلے, جو خواب دیکھے, پھر کشتیاں جلا کے اس کی طرف جائے, پھر کبھی واپس نہ جائے. یعنی یا موت اور یا وہ کام ہوگا. تب انسان کے اندر جو صلاحیتیں ہیں, جو اللہ نے اتنی طاقت دی ہے, قوت دی ہے, وہ تب باہر آتی ہیں جب آپ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ یہ ایک کام آپ نے کرنا ہے, جو بھی مرضی ہو جائے. اور پھر میرے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی. میں نے ان کی بڑی کلوز سٹڈی کر چکا تھا. قرآن ہمیں حکم دیتا ہے ان کی زندگی سے سیکھو. ان کی زندگی کیا تھی کہ اللہ کے حبیب 13 سال انہوں نے جب اللہ کا پیغام لے کے نکلے تو 13 سال سب سے زندگی کے مشکل وقت سے وہ گزرے, اور جان کو بھی خطرہ تھا, بھوک سے بھی اللہ نے ان کو آزمایا. تو میں نے یہ سوچا کہ ہمارے لیے سبق ہے کہ جو سٹرگل ہے اس سے کبھی گھبرانا نہیں چاہیے, کیونکہ اس کے بعد جو اگلے 10 سال تھے, ان 10 سالوں کے اندر انہوں نے دنیا کی تاریخ بدل دی. دنیا کی تاریخ میں کبھی اتنا بڑا انقلاب نہیں آیا, لیکن وہ پہلے 13 سال نے ان کی تیاری کروائی اس کے لیے. اور پھر بھی جب وہ 10 سال جو تھے جو انہوں نے دنیا کی تاریخ بدلی, پہلے 4-5 سال بہت مشکل گزرے ان کے. امہ خطرے میں تھی, کئی دفعہ بڑے برے حالات تھے امہ کے. تو میں بھی جب سٹرگل کر رہا تھا تو میں یہ سوچتا تھا کہ اگر وہ اللہ نے ہمیں دکھایا کہ اگر اپنے حبیب کو وہ سٹرگل کرا سکتے ہیں تو ہم بھی کریں گے. اس دوران میں پولیٹیشنز کو بڑے قریب سے دیکھا. میری سوچ میں 3 قسم کے پولیٹیشنز ہوتے ہیں. جو سب سے برے پولیٹیشن ہوتے ہیں, جو پولیٹکس عوام کا نام لے کے اقتدار میں آ کے پیسہ بناتے ہیں, اپنا پیٹ پالتے ہیں, کرپشن کرتے ہیں. یہ ساری دنیا میں اس طرح کے پولیٹیشنز کو برا سمجھا جاتا ہے. اس کے بعد کئی ایسے پولیٹیشن ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اقتدار میں آ کے ہم اپنا بھی فائدہ اٹھا لیں اور ہم لوگوں کا بھی فائدہ کروا دیں. زیادہ تر ایسے بھی پولیٹیشن ہوتے ہیں. اور پھر وہ جو بہت کم ہوتے ہیں جو پولیٹکس کو عبادت سمجھتے ہیں. اور سب سے بڑی مثال سرکار مدینہ کی ہے, کیونکہ انہوں نے تو ذات کے لیے کچھ کیا ہی نہیں. وہ اسی جدھر آئے, اسی مسجد نبی میں رہے, جب بیت المال میں پیسہ بھی آ رہا تھا, اپنی ذات کی نہیں سوچی.